الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري۔ ہونا ہم میں یہ جذبہ چاہیے، ہونا ہم میں یہ جذبہ چاہیے، دھیان سے سننا خطبہ چاہیے۔ بحمد اللہ ہم سب مسلمان ہیں، بحمد اللہ ہم سب مسلمان ہیں، نبی کی بات کا نگاہوں میں ہونا رتبہ چاہیے، سامنے ہمارے اکابر و اسلاف کا، سامنے ہمارے اکابر و اسلاف کا سدا رہنا اسوہ چاہیے، خلاف شرع عمل کر کے، خلاف شرع عمل کر کے تعلیمات نبوی کو نہ کرنا رسوا چاہیے، حکم خدا و حکم رسول کے آگے، حکم خدا و حکم رسول کے آگے سلام سر تسلیم خم رہنا چاہیے۔ ہونا ہم میں یہ جذبہ چاہیے، دھیان سے سننا جمعہ کا خطبہ چاہیے۔ بزرگان محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ سورہ جمعہ ہم سب جانتے ہیں 28ویں پارے میں ہے، اور سورت کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں یہ بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، جمعہ کی فرضیت، کہ جمعہ کی نماز کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں سعی کرنا، اس کی تیاری کرنا۔ نمبر 3، جمعہ کا خطبہ، اور اسی تعلق سے آج کی مجلس میں مجھے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر 4، خرید و فروخت، یعنی لین دین کا حرام ہونا۔ یہ لین دین کا حرام ہونا یہ وقت کب سے شروع ہوگا؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو کچھ تحریر فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اس میں بھی جمعہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا
اس میں بھی جمعہ کے دن ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر خلیفہ مقرر ہوئے ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت نے اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں ایک اذان کا اضافہ کیا، جسے آج ہم پہلی اذان کہتے ہیں۔ امام جب منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس کے سامنے جو اذان پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت میں، صدیق اکبر کے دور خلافت میں، عمر فاروق کے دور حکومت میں یہی ایک اذان ہوا کرتی تھی کہ منبر کے سامنے اس کو پڑھا جاتا تھا۔ لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا، کاروبار بڑھتے چلے گئے، اور جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں میں سستی اور غفلت بھی آنے لگی۔ پہلی اذان کے بعد، یعنی جو منبر پر امام بیٹھ جائے اور اس وقت جو اذان پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت منع ہے۔ اب نہ میں اور آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز بائی کر سکتے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ اگر یہی حکم ہوتا، دیکھیے ابھی تو بہت دیر ہے، منبر پر امام صاحب بیٹھیں گے، اذان پڑے گی، بہت دیر ہے، آرام سے جائیں گے۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اشراق کے وقت سے لوگ جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور مسجد جانا شروع ہو جاتے تھے۔ کب سے؟ ہاں، جیسے آپ حرمین شریفین چلے جائے اور جمعہ کا دن ہو، جس کو امام کے قریب نماز پڑھنا ہو، تو آپ جانتے ہیں کتنا جلدی جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی خاص طور سے اگر حج کا زمانہ ہو، اس سے پہلے یا رمضان المبارک میں ابھی جو موجودہ دور ہے اور جمعہ آ جائے، تو لوگ کتنے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ تو اس دور میں لوگ یہ نہیں سوچتے تھے جو میرا اور آپ کا ذہن ہے کہ بھائی ہم تو گنجائش ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہ ہر چیز میں گنجائش ڈھونڈنا، اور وہ حضرات فضیلت ڈھونڈتے تھے کہ فضائل کیا ہے۔ جمعہ کا یہ جو دن ہے، یہ مسلمانوں کی ہفتہ واری عید ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو ہفتہ واری عید قرار دیا ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو چھٹی کا دن بھی سنڈے نہیں بلکہ جمعہ رہے گا، چونکہ یہ مبارک دن ہے کہ لوگ جلدی مسجد آئے، جمعہ کے لیے تیاری کرے۔ دیکھیے پہلے لوگ جلدی آتے تھے تو سورہ کہف وغیرہ پڑھنا اور دوسرے معمولات کا ادا کرنا بھی آسان ہو جاتا تھا کہ آدمی مسجد میں آیا ہے تو کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا تھا۔ اب دوسری اذان بڑھائی گئی، اس کا اضافہ ہوا، تو دنیا بھر میں الحمدللہ اکثر مساجد میں 2 اذان ہوتی ہے، اور صحابہ اس دور میں موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایک اذان کا اضافہ کیا، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے سامنے یہ حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اور ایک جملہ بڑھایا کہ المہدیین، یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ ہدایت یافتہ ہے، مہر لگا دی نبوت نے، صاحب نبوت نے کیا ہے، یہ مہر لگا دی
کہ تم ان کی سنت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ حضرات ہدایت یافتہ ہے، اور جس طرح تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، یہ باقاعدہ یہ حضور کے جملے ہیں کہ مضبوطی سے، جیسے دانتوں میں کوئی چیز ہم تھامے رہتے ہیں مضبوطی سے، فرمایا اسی طریقے سے مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اب آج کے دور میں پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، دکان کو کھلا رکھنا، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، قریب قریب حرام ہے، ناجائز ہے کہ اذان اول کے بعد اب مسلمان اپنی دکان کو کھلا نہیں رکھ سکتا، اسے بند کرنا ہے۔ بنوریا ٹاؤن پاکستان کراچی میں ہے، آن لائن فتاوی کی ویب سائٹ ہے، اس پر ایک سوال پوچھا گیا۔ سائل پوچھتا ہے کہ ایک اسٹور ہے، دکان ہے، شاپ ہے، جو بھی ہو، بہرحال اس میں ملازم ہیں 4 ملازم، چاروں مسلمان ہیں، 8 ملازم ہیں، 8 مسلمان ہیں، سمجھ لو 2 ہے، سب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور علاقے میں مسجد ہے قریب قریب، تو وہ باری مقرر کر دے کہ ایک آدمی ادھر چلا جائے اور دکان کھلی رہے گی، دوسرا بعد میں جائے گا، دکان کھلی رہے گی، یہ آپس میں کچھ بھی سیٹنگ کر لی، تو اس طریقے سے دکان کو کھلا رکھنا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہ اعانت علی المعصیت ہے۔ قرآن کریم 6 پارے میں مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو قریب قریب مسجد ہے تو سوچے کہ کچھ ادھر چلے جائیں گے، کچھ ادھر جو ہیں وہ چلے جائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جمعہ کے احترام کے خلاف ہے، جمعہ کی تیاری کے خلاف ہے، اس لیے منع کیا کہ اپنی دکان کو کیا کر دو، بند کر دو اذان اول پر۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہی جملہ سورہ جمعہ میں اخیر میں یہی فرمایا۔ کیوں؟ انسان کو یہی فکر ہوتی ہے نا، اس میں سب سے پہلے میں داخل ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں اس سے کیا ہے الگ ہوں، نہیں، سب انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی، مال کی یہ محبت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو فرماتے ہیں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ حکم خدا و حکم رسول کے آگے سرخم تسلیم رہنا چاہیے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے حکم پر دکان کو، شاپ کو، فیکٹری کو بند کر دیں گے کچھ گھنٹے کے لیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا عوض، اس کا بدلہ ہمیں دے دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آخر میں سورہ جمعہ میں کیا فرما رہے؟ واللہ خیر رازقین، واللہ خیر رازقین، اللہ تبارک و تعالی یہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ رازق ہے۔ اس لیے اہتمام کرو جمعہ میں جلدی آنے کا۔ دیکھیے جمعہ کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے، حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے باہر، جو سب سے پہلے آتا ہے جمعہ کے دن نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے، تو آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا قربان کیا؟ اونٹ قربان کیا۔ دوسرے نمبر پر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو گویا کہ اس نے گائے کو قربان کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گویا کہ اس نے میڑھا قربان کیا۔ چوتھے نمبر پر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو انہوں نے مرغی قربان کی۔
5ویں نمبر پر اس کے بعد جو لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں گویا کہ انہوں نے انڈا قربان کیا، اور اس کے بعد جو آتے ہیں اگر اور خطبہ شروع ہوا تو فرشتے اپنا رجسٹر کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے تو یہ لکھا کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہم نماز جمعہ کے لیے آئے، نماز جمعہ کی فرضیت جو فرض ہیں وہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اور نمازوں میں اور اس نماز میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کچھ تو ہماری تیاری کے اندر کیا ہے وہ فرق وہ آنا چاہیے۔ تو اذان اول سے اب منع کیا گیا کہ اذان اول کے بعد کیا ہے؟ خرید و فروخت منع ہے۔ مسجد میں کیلنڈر چھپ کر آتے ہیں، لوگ جمعہ کے دن آئے، اذان اول ہو گئی اور کوئی آیا اور کہا مجھے کیلنڈر دو، یہ 2 پاؤنڈ لو اور دو، یہ حرام ہے، یہ خرید و فروخت ہو گئی، جائز نہیں ہے۔ یہاں تو نہیں ہوتا، یہاں ہے لیکن وہ باہر سینٹر کے باہر کھڑے رہتے ہیں، لیکن شاید وہ تو جلدی بند کر دیتے۔ انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ جہاں سے لوگ جانے والے ہوتے ہیں مسواک اور عطر وغیرہ لوگ بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور وہ سیلنگ اس کا جو ہے وہ جاری ہے، خرید و فروخت وہ جاری ہے۔ فقہا نے لکھا چلتے چلتے یہ کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی صحیح تیاری کی اور اس کی صحیح اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ دوسری بات خطبے کے تعلق سے، خطبہ جب شروع ہو جائے اس کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت۔ کوئی آدمی بات چیت کر رہا ہے اور ہم نے اس کو یہ کہا کہ خاموش رہ، یہ بھی اس نے لغو و فضول کام کیا، بیکار کام کیا۔ اب دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اس سے شریعت نے یہاں بھی روک دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب خطبہ شروع ہو جائے، کوئی بات چیت کر رہا ہو، ہم کہے کہ چپ ہو جا، یہ چپ ہو جا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر مشتمل کلمہ ہے، لیکن اسے بھی روک دیا گیا۔ اس لیے جو حضرات، یہ تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہے، اور اگر ہم جلدی آ جاتے تو یہ نہ کرنا پڑتا، لیکن میں نے کہا نا ہمارا مزاج ہے گنجائش ڈھونڈنا، تو آدمی بالکل اخیر میں آتا ہے۔ اب دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ شروع ہے، وہ کہتا ہے یہ بہی جا، تاں بہی جا، یہ جگیا نہیں والے، تاں جگیا نہیں والے، چھوڑ دو اس کو۔ تم اوروں کے لیے اپنا جمعہ اور اپنا ثواب خراب کر رہے ہو۔ یہ تو کوئی دانائی کی بات نہیں ہوئی کہ میں اپنی آخرت اوروں کے لیے بگاڑ رہا ہوں، اپنا ثواب میں اوروں کے لیے ضائع کر رہا ہوں۔ خطبے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں بھائی یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو، یہاں جگہ ہے وہاں جگہ نہیں ہے، یا پھر خطبہ ختم ہو جائے اس کے بعد کہ بھائی اندر جگہ ہے نہیں ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن دوران خطبہ یاد رکھی اجازت نہیں ہے۔ سید التابعین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، ایک آدمی کو چھینک آ گئی دوران خطبہ، اور اس نے کیا کیا؟ زور سے الحمدللہ کہا، چھینک آئی تو دوران خطبہ۔ نماز کے بعد حضرت نے اسے منع کیا کہ جب چھینک بھی آئے دوران خطبہ تو زور سے اس کا جواب بھی نہیں دینا، زور سے اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھنی ہے، وہ آہستہ پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے چھینک کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اب وہ زور سے پڑھے گا کوئی جواب دے گا، اس کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی۔ بلکہ حدیث میں آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں
کہ وَمَن مَّسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. پہلے دور میں، پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کارپیٹ وغیرہ مسجد میں نہیں ہوا کرتی تھی. حضور اپنے دور میں جو یہ مسئلہ بیان کر رہے اس وقت، وہاں تو کیا تھی، کنکریاں ہوا کرتی تھی نیچے زمین پر، اور وہ بیٹھتے تھے وہیں نماز ادا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ دوران خطبہ، بخاری شریف کی روایت ہے، وَمَن مَّسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، کہ اگر کسی نے کنکریوں کو ادھر ادھر کیا اور کنکریوں کے ساتھ وہ کھیلا، یہ بھی اس نے لغو کام کیا. حالانکہ اس میں کیا ہو گیا ہے، وہ کنکریوں کو ہٹا رہا ہے، اس کو ادھر ادھر کر رہا ہے. علماء نے آج کے دور میں یہ لکھا، اب اس پر قیاس کرتے ہوئے، کہ اب تو الحمدللہ بہت کم ایسی مساجد ہوگی کہ جو ایسی حالت میں ہو، ورنہ اب تو مساجد بقول حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے اللہ کے گھر ہوا کرتے تھے، اب تو مسلمانوں نے اللہ کے بنگلے بنا لیے. اب کیا بنا لیے ہے نا، عالیشان مسجدیں ہوتی ہے، مسجدیں ہیں ماشاءاللہ. خود ہماری مسجد دیکھے، قریب میں جو مسجد ہے وہ دیکھے، عالیشان مسجد ہے. اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیان کے درمیان میں بھی اور خطبے کے درمیان میں بھی کیا کرتے ہیں، جیسے یہ کارپیٹ ہے، پتہ نہیں اب وہ تاج محل کا نقشہ بناتے یا پھر لال قلعے کا بناتے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ کھیلتے رہتے ہیں. وَمَن مَّسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، یہ اس میں شامل ہے. اس سے آگے یہ نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے، نہ سونے دیتا ہے نہ جاگنے دیتا ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اب موبائل پہ کھیلتے رہتے، خطبہ ہو رہا ہے تو کیا کرتے، موبائل پہ کھیلتے رہتے. یہ بھی جائز نہیں. موبائل میں کھیلنا، یہاں تک کہ دوران خطبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. کہ چلو، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو، ہماری مسجد میں نہیں دوسری جگہ، کہ خطبہ ہو رہا ہے، وہ سمجھتے کہ عربی میں ہو رہا ہے، ہم کو کہاں سمجھ پڑ رہی ہے، تو پھر وہ شروع ہو جاتے. وقت ہو گیا ہے میرا، تو اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں یہ آخری بات کہہ کر. آپ سب جانتے ہیں شیخ حذیفی کو، مسجد نبوی کے سابق امام، شاید ابھی تو نہیں ہے نا، یا ہے پتہ نہیں، سابق امام. وہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں. کچھ حضرت کا ویڈیو بنانے لگے دوران خطبہ. شیخ حذیفی نے خطبہ روک دیا اپنا، اور خطبہ روکنے کے بعد ان سے فرمایا کہ بند کرو یہ کیمرے کے اندر تصویر لینا اور ویڈیو بنانا. جو آدمی دوران خطبہ یہ کام کرے گا، سن لو اس کا جمعہ باطل ہو گیا. اس کا جمعہ کیا ہو گیا، باطل ہو گیا. آپ گوگل میں سرچ کر لے، میں نے آپ کو یہ مل جائے گا جو بات میں نے کی، وہ پورا آرٹیکل اس پہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اس لیے جو حضرات خدمت پہ مامور ہیں وہ بھی خطبے کے دوران کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے. کسی کو ٹوکنا نہیں ہے، یہ نہیں ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خطبے کو جس طرح سننا چاہیے سننے کی توفیق عطا ہو. دیکھیے فقہا نے یہاں تک لکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور دور بیٹھے ہیں، مائک نہیں ہے یا مائک کی آواز نہیں پہنچ رہی، خطبہ وہ سن نہیں پا رہے، تب بھی انہیں خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے. تب بھی تو بھائی سب عمل کریں گے. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا بھائی سعد اللہ صاحب ہمارے خوش ہو جائے، کبھی تو شافی بن جاؤ، ہیں زور سے ذرا، ہیں سب عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.